الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صلوات بوضع بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ فاطر سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا اور واقعی میری آج کی مجلس آخری مصرعے کی تشریح ہے خداوند سخن مرزا دبیر کا کلام ہے یہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے یعنی خیبر شکن کے تاج ولایت میں جو در جو موتی چمکتا ہے اس کا نام سورج ہے اور کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے پھر سوچ لو اگر تھکن ہو تو میں بھی تھکی تھکی سی مجلس پڑھ دوں اور اگر آپ ان کی کوتاہیوں کو نہ دیکھیں اپنی بڑائی اور علم کو دیکھا کریں ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہے کریں جی لیکن یہ ذہن میں رہے لیکن یہ دماغ میں رکھیے حضور نہ میں اللہ ہوں نہ 14 میں شامل ہوں تو مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہر غلطی معاف کرتا ہوا چلا جاؤں ہاں جو معاف ہونے کی ہے وہ تو ہو سکتی ہے لیکن زبردستی ٹھونسوں گا نہیں خریدو گے تو بخل نہیں کروں گا یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کیا مطلب بھیک مانگتے پھرتے ہو نہیں یہ تمہارے معاشرے کی اصطلاح ہے کہ پھٹے ہوئے لباس والے کو فقیر کہتے ہو عربی میں فقر کے معنی محتاجی کے ہیں احتیاج کے ہیں حاجت مندی کے ہیں انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں حاجت مند ہو واللہ هو الغنی الحمید بس اللہ ہی غنی ہے کیا مطلب دولت مند ہے یہ بھی تمہارے معاشرے کی اصطلاح ہے عربی میں غنی بے نیاز کو کہتے ہیں بے غرض کو کہتے ہیں تم سارے حاجت مند سارے غرض مند وہ بے نیاز کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں چونکہ غنی ہے اس لیے حمید ہے لائق حمد ہے صاحبان اشارت کے لیے میں بات کہہ کے آگے نکل چکا ہوں حمد زیبا ہی اسی کے لیے ہوتی ہے جسے کسی کی غرض نہ ہو ایک حمید تم نے دیکھا حمد والا جس کی حمد کی گئی
ایک اور حمید بھی میں نے قرآن میں دیکھا ہے، اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو بتاؤں؟ جنتی لوگوں کی بات کر رہا ہے اللہ، یہ دعوتیں ہوں گی، حریر پہنایا جائے گا، یہ مہمانیاں دی جائیں گی، اس انداز سے میزبانی کی جائے گی۔ کیوں؟ سبب بتا رہا ہے کہ یہ صلہ، یہ انعام، یہ نعمات ان پر ہو کیوں رہی ہیں۔ سورہ حج کو پڑھنا یا قرآن لے آؤ ابھی ممبر پہ، فرمایا وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ان لوگوں کو ہدایت مل گئی تھی ایک طیب قول کی، اور انہیں ہدایت مل گئی تھی اس صراط کی جو حمید ہے۔ نا اس آیت میں اللہ نے امتیاز شاہ جی صراط کو حمید کہا۔ جس صراط مستقیم کی طرف اہل بہشت کو ہدایت ہوئی، اللہ کہتا ہے وہ صراط حمید، وہ صراط حمد والی۔ بیٹھے یہی رہو، بے شک ڈھونڈنا، علماء محققین سے پوچھنا کون سی ہے وہ صراط کہ جسے، لیکن فرق ہے، خدا کی حمد تم کر رہے ہو، صراط کی حمد وہ خود کر رہا ہے۔ اس نے زبان بے زبانی سے خود کہا ہے کہ وہ صراط حمد والی ہے۔ بھائی مخلوق کی بھی حمد ہوتی ہے، اور یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ بہت بڑا حمد کیا گیا، تو ایک تمہارا نبی ہے جس کی وہ حمد کرتا ہے، تو بس کوئی نبی جیسا ڈھونڈو جس کی جنس نبوت کی جنس سے ملتی ہو، اس کی حمد۔ صفت کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ صراط۔ نماز پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو؟ روزانہ 5 نمازوں میں فرشتوں کے کان کھا جاتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا پیغام اللہ تک پہنچاؤ فرشتوں کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، ثابت قدمی کیا مانگ رہے ہو؟ اور صافی سے لے کر تفسیر عسکری تک مذہب آل محمد کے ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ الصراط المستقیم فی کتاب اللہ امیر المومنین۔ صراط مستقیم لقب ہے شوہر زہرا کا۔ جیتے رہو۔ کون ہے صراط؟ کون ہے صراط؟ پیچھے والوں کون ہے صراط؟ خُذُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَخُذُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ نہیں، یا علی کے بغیر صراط دکھاؤ، ورنہ کسی کا ابا جان بھی مجھے ترجمہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں جنت اس لیے دی کہ طیب قول کی انہیں ہدایت ہو گئی تھی، اور اس علی کی ولایت کی ہدایت ہو گئی تھی جو علی حمید ہے، جس کی حمد ہوئی۔ اور یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حمد کا سبب غنا ہے، غنی ہونا، اور غنی کے معنی ہے بے نیاز ہونا، یعنی ایک اللہ بے نیاز، اللہ اکبر، اور ایک امیر کائنات بے نیاز۔ تم علی کو بے نیاز مانو یا نہ مانو، یہ دائیں بائیں میرے عباس کے علم ہے، شیعہ عالم کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کے عالم نے یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ کہتے کل کائنات کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا کل کائنات سے بے نیاز ہونا دلیل ہے اس امر کی کہ علی امام کل ہے۔
नारे तुम्हें बख्शे, क्योंकि तुमने तो रहना ही नहीं ना टूटा फूटा नारा लगाने से, और खामखा मेरा दिल खराब होगा, बस सुनते रहो। सिर्फ 20% बंदों ने अब भी लगाया, तो उसे बेहतर नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता किसी सुधर सकें। बहरहाल मेरी तरफ देखो, जब मेरा मुतालबा ही नहीं है तुम खामखा क्यों वक्त ले रहे हो मेरा? बस सुनते रहो ताकि हुज्जत तमाम हो जाए कि सुनाया नहीं गया। गैर ने माना कि अली कुल से बेनियाज है। अल्लाह अकबर। अच्छा, तुम्हें खुद अली की ज़बानी सुनाऊं। अली के असद इबादत के भी 2 अंदाज हैं और दुआओं के भी 2 तरीके हैं। एक वो इबादत जो उम्मत की तालीम के लिए करता है मेरा मौला, एक वो इबादत जो उसे लायक इबादत समझ के करता है। तो ज़ैगम जो दुआ मांगता है लोगों के सामने, वो तो तालीम के लिए होती है कि तुम भी इस तरह मांगा करो, और जब वो किबरियाई की तन्हाई में होता है तो फिर खैबर शिकन के लहजे के तेवर कुछ और होते हैं। उन्हीं लम्हात में मांगी हुई दुआ है सर उठाना। दुआ के लम्हात में कह रहा है खैबर शिकन, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका व वलियुका इख्तरतनी वरतज़ैतनी वरफ़ातनी वकर्रमतनी बिमा अकरमतनी बेमक़ाम अस्फ़ियाइका व खिलाफ़त औलियाइका व अग़नैतनी व अफ़क़रतन नास फ़ी दीनिहिम व दुनियाहुम इलैया अल्तल इबाद इलैया व अस्कनत नूरक क़ल्बी नूरका व लम तुहविजनी इला ग़ैरिका व अनअमत अलैया व अनअमत बी। मुझे नहीं खबर कि कौन किस तराजू में तोलेगा, कौन क्या मानी पहनाएगा। मेरी जिम्मेदारी है इंशा इमला क़िरात इबारत तर्जुमा हवाला। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो हिदायत वाले से मांगना। अली कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, पढ़ने वाले मैं तेरा अब्द हूं। ये इम्तियाज शाह जी अब्दियत से बात क्यों शुरू की मेरे मौला ने? ताकि अगर कोई गोश बशरियत सुन रहा हो तो मेरे अगले जुमले सुन के मुझे अल्लाह ना समझ बैठे। मैं तेरा अब्द हूं और बस तेरा ही अब्द हूं, और किसी की हुक्मरानी नहीं मुझ पर। वह वलियों का, और मैं तेरा वली हूं। इख्तरतनी, तूने मुझे मुख्तार किया। वरतज़ैतनी, तूने मुझे मुर्तज़ा बनाया। वरफ़अतनी, तूने मुझे बुलंदी बख्शी। अब मुझे नहीं खबर कि अपने होते सोतों का मुकद्दर पीटने कौन आया है और अली को ढूंढने कौन आया। जो अली की जस्तजू में आज सर उठाओ, ज़ात वाजिब की कसम कायनात के इल्म के बदन पर नदीम लर्जा चढ़ जाता है अमीर कायनात के ये फिक्र सुनकर। बंदा अपने खुदा से कह रहा है कि इससे बड़ा करम क्या होगा तेरा मुझ पर। करम तो नहीं, तूने मेरी ताजीम की। नहीं अली दी शान फर्क होंदा। अली अली शमाल जनूब होंदी, जिक्र अली दा शर्त ते गर्ब होंदा। और जैल कुल्ला अली नू समझिया नहीं, अली तौहीद रिसालत दा हर्क होंदा। जेड़ा भी अली नू वली ना मन्ने सुन लो, नारे शकर विच बुलाओ गर्क होंदा। उच्चा नारा समझ में आ रही बात या नहीं? तूने मेरी तकरीम की।
تکریم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ اللہ جانے علماء اہل سنت نے کس کی سرگوشی سنی تھی کہ انہوں نے علی کا لقب بنا دیا کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے عزت کی علی کے چہرے کی۔ آج علی بتا رہا ہے اس نے میرے چہرے کی عزت نہیں کی، مجھ پورے علی کی عزت کی ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ تو نے مجھے مختار کیا، تو نے مجھے مرتضی بنایا، تو نے مجھے رفعت بخشی، تو نے میری تکریم کی۔ مما اکرمتنی بے مقام اصفیائک، اورثتنی بے مقام اصفیائک وخلافت اولیائک۔ پالنے والے، تو نے اپنے اصفیاء کی منزلت اور اپنے ولیوں کی خلافت کو میرا ورثہ قرار دیا۔ میں ہوں ذرا زغم تھوڑا پڑا ہوا، اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے سامعین سے کہو کہ میری مدد کرتے رہیں۔ ورثے کا یہی مقصد نہیں ہوتا کہ جو چیز زیغم کے ورثے میں ہے اگر مجھے اس کی ضرورت ہے تو وارث سے اجازت لینا ضروری ہے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، جو خاموش ہیں ان کی تحقیق کچھ اور ہے شاید۔ نہیں کوئی اور ہے تو بتائیے تاکہ میں اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لوں۔ صحیح سوچا میں نے؟ جو اسد کا ورثہ ہے تمہیں اس میں سے کچھ چاہیے تو پھر وارث کی اجازت ضروری۔ علی وحدت کی خلوت میں کہہ رہا ہے کہ تیرے اصفیاء کے مرتبے، تیری اولیاء کی خلافتیں میرا ورثہ ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا نا خلافت کی ضرورت آدم کو ہو، داؤد کو یا ہارون کو اجازت علی سے لینا پڑتی۔ العظمت للہ۔ بہرحال جنہیں وحشت ہوتی ہے ان حقائق سے، ان کا علاج تو 12واں آ کے کرے گا، اور جن کی طینت میں، گھٹی میں، جبلت میں، خصلت میں شامل ہیں وہ میری طرف دیکھتے رہیں۔ اور اسی جملے کے لیے میں نے اپنے سامعین کو تکلیف دی۔ اگر میں نے اپنی طرف سے کہا ہو تو کلمہ نصیب نہ ہو مرتے ہوئے، اس سے بڑی سزا اور بد دعا نہیں ہو سکتی، ورنہ شک کرنے والا حرامزادہ خود اپنا شجرہ نسب تلاش کرے۔ علی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے اغنیتنی وافقرت الناس فی دینہم ودنیاہم الیہ۔ پالنے والے، تو نے مجھے بے نیاز بنایا اور کائنات کے ہر بندے کو دین اور دنیا میں میرا محتاج رکھا۔ اللہ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل دولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی آرے پیدلی سوارا کرارا، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کسی اور سے ترجمہ کرا لینا، کیسٹ لے جانا، میرے ترجمے پہ بھروسہ مت کرو۔ اغنیتنی، مجھے تو نے غنی رکھا، غنی بنایا، وافقرت الناس، اور تمام انسانوں کو فقیر کیا میرا، فی دینہم ودنیاہم، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ غالباً ندیم دین یہ ہوتا ہے توحید پوچھی جائے، رسالت پوچھی جائے، امامت پوچھی جائے، قیامت پوچھی جائے، ولایت پوچھی جائے، اعمال پوچھے جائیں، صدقات پوچھے جائیں، مسائل پوچھے جائیں، یہ ہے دین۔ اور علی فرما رہا ہے ہر انسان دین میں میرا محتاج، یا آدم کو انسانیت سے باہر نکالو، ورنہ ماننا پڑے گا علم آدم کو بھی نہیں تھا کہ اللہ کیا ہے جب تک علی نے بتایا نہیں۔
خبر ملائکہ کو بھی نہیں تھی کہ اللہ کیا ہے جب تک علی نے درس نہیں دیا. جبریل کا استاد کیوں کہتے ہو علی کو؟ بولو. جبریل نے صرف پڑھی ہے علی سے، نحو پڑھی ہے، منطق، فلسفہ. محفل نبوت تھی، جبریل وحی پہنچا رہا تھا. جاگتے رہنا. اور وحی میں غالباً آیتیں ہی پہنچائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن پہنچایا جاتا ہے وحی میں. قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک امیر کائنات کی آمد ہوئی. قرآن پہنچانا چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے. اگر امتیاز شاہ 14ویں صدی کا ملا ہوتا ایک فتویٰ جبریل پہ بھی جڑ دیتا کہ خدا کا کام چھوڑ کے علی کی تعظیم کرتا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ کے علی کا استقبال کرتا ہے، وہی پہنچانا چھوڑ کے استقبال کرتا ہے. مگر میں نے تو عالم ارواح میں اسی طور سوچ لیا تھا کہ آئین عبادت ہوتا ہی وہی ہے جب علی آ جائے سب رہ جائے. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ بات کہاں تھی بلا؟ ہاں، شاد باش. علی کی استقبال کو کھڑا ہو گیا. پتہ نہیں رسول جانتے تھے معاذ اللہ یا نہیں جانتے تھے. بہرحال سوال کیا، اتوقر لہذا الشاب، تو اس نوجوان لڑکے کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا؟ کروڑوں سال کی عمر کا فرشتہ، اور علی تو کل کا بچہ ہے ہمارے گھر کا. ہاتھ جوڑ کے کہا بچہ ہوگا تو آپ کی نظروں میں لہو علیہ حق و تعلیم، میرا تو استاد ہے، میں نے تو حق کے تعلیم ادا کیا ہے. بھئی کہاں پڑھایا، کیا پڑھا دیا تمہیں علی نے؟ یا رسول اللہ، جس دن اللہ نے مجھے خلق کیا، پہلا دن، پہلا لمحہ تخلیق کا، اس نے سوال کر دیا، ہاں بننے والے، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ مجھ سے اور کچھ جواب نہیں بن پڑا. میں نے کہا انت و انا، تو ہے، میں ہوں. خرج هذا الشاب من عالم الانوار، پردہ نور کو ہٹا کے یہی نوجوان باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، جبرائیل، تمہیں اتنا پتہ نہیں بڑوں کے آگے تو میں نہیں چلا کرتی. قل له انت ربی الجلیل و اسمک الجمیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل. نہ یہ واقعہ میں نے کیوں یاد دلایا آپ کو؟ پتہ چلے نہ فرشتوں کو خبر کہ خدا کون ہے اگر علی نہ بتائے، نہ نبیوں کو علم کے توحید کیا ہے اگر علی نہ بتائے. یہ ہے فقیری دین میں. میں نے کرسی چھوڑی اسی لیے کہ آخری بندے تک کا چہرہ دیکھ سکوں. اب منہ جھکا کے، سر نوڑا کے وقت نہیں گزرے گا. سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. کیا کہہ رہا ہے علی؟ اغنیتنی، مجھے تو نے غنی کیا، وَأَفْقَرْتَ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ وَالدُّنْيَاهُمْ إِلَيَّ، اور ہر انسان کو تو نے میرا فقیر کیا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. دین تو ہم نے سمجھ لیا. دنیا امتیاز شاہ جی کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں کیا چاہیے؟
رہنے کو گھر، نسل بڑھانے کو اولاد، زندہ رہنے کو حیات، بقا کے لیے رزق، بیمار ہو جاؤ تو شفا، دشمن ٹوٹ پڑے تو غلبہ۔ علی کہتے ہیں یہ دین میں بھی میرے فقیر، دنیا میں بھی میرے۔ تو پھر جو چیزیں میں نے گنوائیں، جس کو بھی ضرورت، محتاجی علی کی۔ چلے گئے ہو، غصے میں آ گئے ہو، نہیں چاہیے علی کی فقیری۔ زیغم اگر وہی بات ہے نا، ہر آنے والے دن مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم میری ہر پیچھے والی پڑھی ہوئی مجلس بھول جاتے ہو، آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ والا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ خدا کی قسم اس وقت تک اللہ جانے کتنے مدارج، مراحل اور منازل ہم طے کر چکے ہوتے۔ تمہارا دل دھک دھک کر رہا ہے علی کا فقیر بننے کو۔ اسی منبر سے میں اپنی کہی ہوئی بات تمہیں یاد دلاتا ہوں، مگر پہلے ایک اور بات یاد دلا دوں۔ میں نے 3 مجالس پڑھی ہیں لفظ خیر پر مختلف اوقات میں اس منبر سے، اور میں نے تمہیں بتایا ہے کہ خیر علی کا نام ہے، خیر ولایت علی کو کہتے ہیں۔ آ گیا ذہن میں؟ نا انکار کرنا ہے، کل مولویوں سے پوچھ کے آنا کہ اگر علی کی ولایت خیر نہیں ہے، میں ساری جائیداد لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثابت کریں کہ غدیر خم سے پہلے اذان میں حیا علی خیر العمل تھا۔ بولو دوستو، تھا؟ نہیں تھا نا؟ اس دن رسول نے بلال سے کہا کہ آج ایک جملہ بڑھا دے، حیا علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے۔ اب یہ بھی تم پہ چھوڑا، اس دن عمل دیا کیا رسول نے؟ نماز روزہ، حج زکات، خمس جہاد، یا من کن تو مولا۔ تو خیر کون ہے؟ علی۔ اب یاد دلاتا ہوں، سورہ قصص ہے، سورہ قصص ہے، موسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پالنے والے تو نے میری طرف جس خیر کو نازل کیا ہے میں اس خیر کا فقیر ہوں۔ اب تو تمہاری شان نہیں گھٹے گی نا؟ موسیٰ جیسا نبی خیر کا فقیر، تو کلیم اللہ سے زیادہ صاحب عزت تو نہیں؟ مجھے تو نے غنی کیا اور لوگوں کو دین و دنیا کے ہر معاملے میں میرا فقیر رکھا۔ یا اللہ نے کہا تھا کہ تم فقیر ہو اور میں غنی ہوں، یا علی کہہ رہا ہے ساری دنیا فقیر ہے اور میں غنی ہوں۔ یہ دو دعووں میں تضاد ہے؟ نہیں بھئی، جو نام جسم کا ہوتا ہے صورت کا بھی وہی ہوتا ہے۔ اب میرے سامنے امتیاز شاہ بیٹھے ہیں، انہیں بھی میں امتیاز کہہ رہا ہوں، اور اگر ان کی فوٹو میز پہ رکھ دو اور کوئی پوچھے یہ کون ہے، میں کہوں گا امتیاز۔ تو اندر کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ بدن والے کا اور تصویر کا نام ایک ہوتا ہے۔ یا اللہ سے یہ لقب واپس لو، یا علی سے پیکر کبریائی چھینو، ورنہ جب تک وجہ اللہ سے لے کر نفس اللہ تک کے لقب علی کے پاس ہیں تو پھر جو نام اس کا ہوگا وہ نام علی کا ہوتا رہے گا۔ وہ بھی غنی، یہ بھی غنی، زمانہ اس کا فقیر، اس کا بھی فقیر۔
وہ ان دیکھا غنی، یہ دیکھا بھالا غنی، نظر آنے والا غنی۔ اسد کافی دیر سے ایک حقیقت امیر کائنات کی قسم میری پسلیوں میں ٹھوکریں مار رہی ہے اور میں بار بار اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ نہیں، اس لمحے میں بھی میں نے اسے پی لیا ہے، اور اگر مجبور ہو گیا میں تو پھر معاف کر دینا۔ نہیں، اتنا کم ظرف بھی نہیں ہوں میں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ جانے لاکھوں حقیقتیں ایسی ہیں جو گہری نیند سو رہی ہیں برسوں سے، جو مجھے نہیں ستاتی۔ یہ تو کبھی کبھی جوش خطابت کی وجہ سے آخر بشریت ہے، کوئی حقیقت سامنے آ کے پھر بےتاب کر دیتی ہے، پھر جو مصلحت ہوتی ہے وہ اگلا جاتا ہے، باقی ہضم کر لیتا ہوں۔ اور تمہاری نظر میں پتہ نہیں میرا مقام، میرا وجہ افتخار کیا ہوگا۔ میں تنہائی کے لمحوں میں جب بیٹھ کے اپنا حساب کرتا ہوں تو میرے لیے باعث فخر چیز ہی یہی ہے۔ خدا کی قسم، عوام تو پھر عوام ہے، بڑے بڑے علم کے چودھریوں کے مقابلے میں میں علی کو 1,00,000 گنا زیادہ بلندی پہ جان بھی چکا ہوں، دیکھ بھی چکا ہوں۔ نہ کبھی میں نے انکار کیا ہے اور نہ کبھی اسے اللہ سمجھا ہے۔ اور یہی کامیابی، میرا خیال ہے اب تم تھک گئے ہو۔ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، سب فقیر میں غنی، سر اٹھاؤ۔ اس کا ترجمہ تو پورا کر لوں گا، آگے پھر جیسے مولا چاہیں گے۔ آززتنی وَأَزْلَلْتَ الْعِبَادَ إِلَيَّ۔ اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہے یار کہ میں میدان میں کھڑا ہوں، سٹیج کی بلندی پہ ہوں، سپیکر پہ بول رہا ہوں، اور اتنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آڈیو ویڈیو دونوں کے زندان میں میری آواز قید ہے۔ اپنے کہے سے میں مکر ہی نہیں سکتا، پھر ہی نہیں سکتا۔ اس منبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت ہے علماء کی بارگاہ میں، اور پنڈی کے سول جج کی عدالت سے لے کر محشر کے جج کی عدالت تک، ہر عدالت میں بھی غضنفر کی ذمہ داری علی کہہ رہا ہے۔ آززتنی وَأَزْلَلْتَ الْعِبَادَ عَلَيَّ، اے پالنے والے تو نے مجھے صاحب عزت بنایا اور ہر بندے کو میری بارگاہ میں ذلیل کر دیا۔ آززتنی، مجھے تو نے عزت دی، وَأَزْلَلْتَ الْعِبَادَ۔ ندیم غالباً عبد کی جمع ہوتی ہے نا عباد؟ اچھا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یعنی تمام عبد، تمام بندے کیا ہیں؟ ازللتا، تو نے ذلیل کیا میرے سامنے۔ کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں عبد بندہ، بندہ بندگی سے ہے۔ ویسے تو جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ بھی بندہ، لیکن بندے کا بچہ نہیں۔ لیکن بندگی کا حسن ہی بندگی ہے، یعنی اگر بندگی کرتا ہے تو صحیح معنوں میں بندہ ہے، صحیح معنوں میں عبد ہے۔ اور آیت ینہا عبدن اذا
اللہ. قرآن کہہ رہا ہے تم نے دیکھا جب عبد نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے روکا. یعنی عبادت والے کے لیے لفظ عبد جچتا ہے. اور علی بادشاہ کہہ رہا ہے اذللت العباد الیہ، تیرا ہر عبد میری بارگاہ میں ذلیل ہے. نماز کے لمحوں میں اب تو چاہے یا نہ چاہے غضنفر سے سن کے جا، آئندہ تجھے ہر نماز میں یہ یاد ضرور آئے گا کہ عبد ذلیل ہے علی کا، اور نماز کے وقت علی کی بارگاہ میں ذلیل ہونے والے علی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. جیو جب تک جی ہے تمہارا، حتیٰ کہ زندگی سے تھک جاؤ، اتنا جیو، لیکن مالک کو پہچان کے جیو، حق نمک ادا کر کے جیو. اوسستنی، مجھے تو نے عزت بخشی، وَأَذْلَلْتَ الْعِبَادَ إِلَيَّ، اور اپنے عباد کو میری طرف ذلیل کیا. ارادے وَأَسْقَنْتَ قَلْبِي نُورَكَ وَلَمْ تُحْوِجْنِ إِلَىٰ غَيْرِكَ. پالنے والے تو نے اپنے نور کو میرے دل میں سکونت بخشی. اللہ اکبر. مجھے عباس کے علم کی قسم بھی، جو پہنچ گئے ہو مولا تمہاری بڑی زندگی کرے، مولا تمہیں اس سے زیادہ معرفت عطا کرے. میں دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے کہتا ہوں بھئی واہ، یہی حق ہوتا ہے سماعت کا. لیکن جو رہ گئے ہو پہنچنے والوں کی وجہ سے، تمہیں بھی میں اکیلا بھٹکتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ اسکنت قلبی نورک، تو نے میرے دل میں ٹھہرایا اپنا نور. میں زخم کروں گا صرف اشارہ. قرآن کہاں اترا؟ قل نزلہ الروح الامین علی قلبک. اللہ کہتا ہے قرآن میرے نبی کے دل پہ اترا. میں اس گھرانے کو تولوں تو کس میں تولوں؟ ایک بھائی کے دل میں قرآن رہتا ہے، دوسرے کے دل میں اس کا نور رہتا ہے. اللہ چلو تمہاری معرفت، مودت، محبت کو دیکھ کر ایک تحفہ اور لو. پالنے والے، ہمارا بھی احتجاج ہے. بھئی جمہوریت ہے، کرے نا احتجاج. یہ کیا بات ہوئی؟ محبت کے دعوے کرتا ہے میرے نبی کے ساتھ، اترتا ہے علی کے دل میں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آواز قدرت ہے جاہل نہ بن. میں اگر میرا نور علی کے دل میں رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی اس سے افضل ہو گیا ہے. اور بے وقوف آدمی، شاہ چند چراغ کے اسی منبر پر انہی سامعین کو تو کئی دفعہ بتا نہیں چکا کہ وہ پردہ، وہ چادر، وہ حجاب، وہ آڑ، وہ مکان جس میں میں چھپ کے رہتا ہوں، اس چادر کا نام بطول ہے. بطول نے جو اس گھر میں آنا ہے.
بس آپ تم نے خود سلوات پڑھ دی ورنہ میں تو جا رہا تھا. سلوات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیان سمیٹ لیا جائے. آگے تھے کہ میں اگر صفات علی بیان کر دوں تو کہیں امت پٹی سے نہ اتر جائے. وہ صفات آپ سے سننے کے لیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو چیزیں مصطفیٰ نے چھپائی ان صفات کا پتہ مجھ جیسے بے علم کو ہے؟ اس کا پتہ آدم کو نہیں, اس کا پتہ عیسیٰ کو نہیں, اس کی خبر مشیت کو نہیں. یہی تو میں رونا روتا ہوں کہ ابھی تو میری قوم سے وہ علی ہضم نہیں ہو رہا جو غضنفر پہنچاتا ہے. ابھی وہ علی کہیں دور باقی ہے جسے غضنفر جانتا ہے. اور وہ جو صفات آپ نے کہی ہیں نا, وہ جب 12واں آئے گا پھر وہ ممبر سجائے گا, میں بھی سامعین میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, 12واں سنائے گا اور ہم سنیں گے. ابھی تو وہ ہیں جو انہوں نے ظاہر کر دی اپنے پرائے کے سامنے. تو نے وہ چھوڑنے لگا تھا میں, لیکن تمہارے نعرے کا صلہ ہے. تو نے اپنے نور کو میرے دل میں سکونت بخشی. وَلَمْ تُحْوِجْنِ إِلَىٰ غَيْرِكَ, اور تو نے مجھے اپنے غیر کا محتاج نہیں بنایا. اللہ, میں صرف تیرا محتاج, باقی خدائی میری محتاج. سر اٹھانا حلالیوں موالیوں. انعمت علی وانعمت بی, تو نے مجھے نعمتیں دیں, میرے ذریعے نعمتیں دیں. اللہ, انعمت علی, مجھے نعمتیں دیں. انعمت بی, میرے ذریعے دیں. تو پھر نعمتوں کا ذریعہ یہ ہے. تو اس کی محتاجی اللہ کے غیر کی محتاجی نہیں, وہ خدا کی اپنی محتاجی. اچھا, کیونکہ مومن نے کھڑے ہو کے بات کی تھی اور حقیقت بھی کتنی دیر سے میری اندر سے پسلیاں زخمی ہو گئی ہیں, اتنی ٹھوکریں پڑ چکی ہیں مجھے. صرف ایک اشارہ کرتا ہوں, علامہ عباس کی حرمت و عظمت کے صدقے تمہیں توفیق ملے حق سمجھنے کی بھی اور حق برداشت کرنے کی بھی. ہر ایک محتاج ہے علی کا, اللہ کے سوا جو بھی ہے, 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 محتاج علی ہے. مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم, بطول کے زخمی پہلو کی قسم, ایک دن تیرے رسول نے کہا تھا, یا علی انی لا احتاج الیک فی الدنیا والآخرہ. اے علی, تو وہ مشکل کشا ہے, مجھ محمد کو بھی دنیا میں بھی تیری حاجت ہے اور آخرت میں بھی تیری حاجت ہے. میں نے بس ایک پہلو بتایا اور وہ بھی نرم کر کے بتایا. ہاں, یہ منصب علم کا تقاضا ہے کہ میں یہ بھی کہہ دوں ساتھ, دنیا میں بھی مجھے تیری حاجت, آخرت میں بھی مجھے تیری حاجت. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا چپ جاہل, لواء الحمد میرا, یہ نہ ہو اٹھائے کون.
کوثر میرا یہ نہ ہو پلائے کون. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی جی. اور یہ تو سرکار رضا کے جملے موجود ہیں. انہوں نے اخبار الرضا میں شیخ صدوق نے لکھی ہے جو کتاب، اس میں سرکار رضا سے پوچھا گیا کب تک ہو تم آل محمد دنیا میں؟ میرے 8ویں امام نے فرمایا ما دام للہ فینا رویت، اس وقت تک ہیں ہم زمین پر جب تک اللہ کو ہماری حاجت ہے. جب تک خدا کو ہماری حاجت تب تک ہم دھرتی پر. آپ کی حاجت اس بے حاجت کو، تمہاری ضرورت اس بے غرض کو. فرمایا علی کل شیء قدیر کے مسند اقتدار پہ رہنے کے باوجود بدن نہیں رکھتا، اس کے سوالی اسے پکارتے ہیں. کروڑوں میلوں کے فاصلے پہ وہ اپنی تجلی خلق پہاڑ پہ پھینکے تو روئی کے گالوں کی طرح دھنک کے رکھ دیا جاتا ہے، اور موسیٰ کو پیروں ہوش نہیں آتا. اس کے جلال الہی کی تجلیات کو برداشت کون کرے گا؟ کوئی تو ہو جو اس بے جسم سے لے اور حاجت مندوں کو دے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے سوا جو بھی ہے، جس کی حاجت اس کے اللہ کو ہو، جس کی حاجت اس کے مولا کو ہو، تو اس کا موالی اس سے کیسے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ اور ذات واجب کی قسم، 12 13 14 رجب 3 دن جشن پڑے میں نے لاہور میں، اور وہاں حالانکہ میرا مزاج یہ ہے کہ جو جگہ ذکر آل محمد کے لیے ہے بس وہ ذکر کے لیے ہونی چاہیے، وہاں اور بات نہیں. لیکن وہاں کچھ سیاسی لوگوں نے تقریریں شروع کر دیں عراق کے حوالے سے، نجف کے حوالے سے، اور ساتھ میری غیرت پہ تازیانہ مارا کہ علماء حقہ کا کام ہے کہ ایسا کریں. میں نے اٹھتے ہی میں نے کہا میرا جشن تو تم نے خراب کر ہی دیا. آؤ، میں نے کہا سنو، وہاں تو غیر لمبی بات تھی، آپ کو ایک جملے میں سمیٹ کر سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا جب آل سعود نے حملہ کیا تھا نجف پر، محصور ہو گیا تھا پورا نجف، پرندہ پر مار کے حصار تو کے باہر نہیں نکل سکتا تھا، رسد کٹ گئی تھی، خوردنوش کی قلت ہو گئی تھی. لوگوں نے اس وقت کے مراجع کو، مجتہدین کو آ کے کہا کہ حضور اب تو گھروں میں دیے نہیں جل سکتے کیونکہ تیل ہی نہیں مٹی کا. انہوں نے جا کے مولا کے روضے پہ درخواست کی. سرکار نے عالم رویا میں ایک مجتہد سے کہا گھبراتے کیوں ہو، میری ریت سے کہو جب تک یہ محاصرہ باقی ہے میرے حوض کا پانی تیل بن کے جلے گا. تمہارا سامان خورد و نوش تمہیں صحن میں ملے گا. دوسری رات ایک اور مجتہد نے خواب دیکھا تو مولا کی ہتھیلیوں پہ کچھ سیاہ نشان تھے. مولا یہ کیسے؟ فرمایا یہ جب گولے چلاتے ہیں نا میں پکڑ کے پھینکتا ہوں کہ میری ریت کو نہ لگے. جب یہ بات نجف میں مشہور ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں پہ چڑھ کے انتظار کرتے تھے کب گولے برسیں ہم چنیں اور کھیلیں. ایک دن نماز فجر کے بعد نجف کا دروازہ کھلا، ایک نقاب پوش سوار جس کے ہاتھ میں تلوار قہر خدا بن کے لشکر کے پہ ٹوٹ پڑا. کسی کو یوں مارا، کسی کو یوں کاٹا، سارا لشکر مار ڈالا، ایک بندہ چھوڑ دیا. کہا تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم میرے پیغامبر ہو، جاؤ نجف والوں سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دشمن مار دیے، باہر نکل آؤ. جب خبر پہنچی آ کے دیکھا حد نظر تک لاشیں لاشیں. کون ہوگا، کس نے مارا ہوگا؟ مجتہدین نے کہا آسان ہے، جاؤ دیکھو، اگر ایک لاش پہ ایک سے زیادہ زخم ہے تو کسی اور نے مارا ہے، اور اگر ایک زخم ہے تو علی نے مارا ہے.
لوگوں نے کہا حضور کچھ تو زخم سے مرے ہیں اور کچھ یوں کٹے ہوئے ہیں، کچھ یوں کٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا ترازو میں تولو، کم اور زیادہ ہوں تو کسی اور نے مارا، اور سونے کی طرح تل جائیں تو علی نے مارا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ 1 صدی پہلے نجف والا نجف بھی بچاتا ہے، نجف والوں کو بھی بچاتا ہے، اور آج ہمیں آواز دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم جا کے نجف بچائیں۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے عالم رزق علی سے مانگتے تھے، مدد علی سے مانگتے تھے، شفا علی سے مانگتے تھے، آج کے عالم بھونکتے علی کو ہیں۔ تو اس لیے سمجھ میں آگئی بات جانے؟ ہاں، یہ بالکل ایسے ہی ہے بھائی۔ جب ایک رکھوالا تھا کعبے کا، پنجوں میں چانچوں میں کنکریاں لے کے ابابیل آ گئے تھے، اور چند سال پہلے کا واقعہ ہے، بھولے نہیں ہوگے، کعبے میں دہشت گرد گھس گئے تھے، کیا کیا بے حرمتی نہیں ہوئی اللہ کے گھر کی، لیکن کنکری بھی نہیں گری، مٹی کا کچا ڈھیلا نہیں مارا اللہ نے۔ تو عبد المطلب کے وقت اللہ میں طاقت تھی، اب قدرت نہیں رہی۔ بس جو فرق ہے اس کی مصلحت میں، یہی آج فرق ہے علی کی مصلحت میں۔ جی ہاں، اپنی بد اعتقادی کے داغ خیبر شکن کے دامن کرم پہ نہیں لگانا چاہیے۔ بس مالک کی عطا میں شک نہ کرو۔ خدا کی قسم کبھی شک کے شیطان کو دل سے بھگا کے آزماؤ تو صحیح علی کو۔ ہاں ہاں، لیکن یہ دیکھ لو، اگر رجس اللہ کے گھر میں بھی ہو تو علی کو پسند نہیں جب تک باہر نہ نکال پھینکے۔ دل کی بستی میں علی کو بسانے سے پہلے ہر نجاست دھو ڈالنا ضروری ہے۔ پھر تو تھک جائے گا، مشیت تیرا مزاج پوچھتے پوچھتے نہیں تھکے گی۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ اپنے لیے نہیں پوچھا، ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اور اختتامی لمحات میں پوچھتا ہوں، تاکہ ننگے سر بیٹھے ہوں کو یہ احساس دلا سکوں، فصیل عرش کو چھو لو، پڑھنے والا علم کے لاکھ دریا بہا دے، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی۔ بہت پڑھ لیا اور بہت تھوڑا سا پڑھنا ہے، اور مجھے سن مجھ سے لینا، پرسہ مجلس کی وارث کو دینا، کیونکہ حسرت ہے اسی کو آنسوؤں کی۔ تین عزادار حسین کے، تینوں زمانے سے نرالے عزادار، اور تینوں کے دل میں رونے کی خواہش ہے، خون رونے والا، شام کے باہر دفن ہونے والی، اللہ اکبر، العظمت للہ، اور لاشے پہ کھڑے ہو کے قسم کھانے والی، جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، جب تک جی رہی ہوں چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا، اللہ اکبر۔ درد کی ہر کہانی کا ہر گوشہ رونے والوں کی نظر میں ہوتا ہے، پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے یاد دلا دینا۔ یاد میں دلا دیتا ہوں،
کیونکہ تینوں کے تینوں عزادار مقتل میں رو نہیں سکے. دل پہ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. کیوں؟ لہو رونے والا اس لیے نہیں رو سکا سیدو غیر سیدو کہ یہ سواری سے اتر ہی نہیں سکا. کوشش کرو میرے اشارے سمجھنے کی تاکہ میں اریاں لفظ استعمال نہ کروں اور تمہارے دلوں پہ زیادہ چوٹ نہ پڑے. تمہارے بیمار امام کو ایک لنگڑے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر، العظمت للہ. خود سجاد رو رو کے ابن منذر مدائنی کو فرمایا کرتے تھے شدو رجلیہ ببطن بعیر، میری پنڈلیاں اونٹ کے شکم کے ساتھ کس کے باندھی گئیں. میں حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا. باقی سیدانیوں کے لیے بھی پنڈی والوں اونٹ بٹھائے نہیں گئے تھے. ہر بی بی اتری اسی طرح تھی جس طرح عباس گھوڑے سے اترا تھا. لیکن رونے والوں کم از کم وہ اترنے کے معاملے میں آزاد تو تھی نا. سجاد تو اس لیے نہیں رو سکے کہ اونٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. لیکن جب سجاد نے دیکھا پھوپھیاں بھی لاشے پہ پہنچ گئی اور تو اور 4 سالہ بہن بھی لاشے پہ پہنچ گئی، میں اچھا دستار کا وارث ہوں کہ اپنے بابا کے لاشے پہ نہیں پہنچ سکتا. پنڈی والوں کچھ اس انداز سے تڑپا ہے سجاد. زینب کی نظر پڑی کہ اگر چند لمحے اور گزر گئے تو میرا سجاد مر جائے گا. جیسے نشیب میں پانی بہتا ہے دوڑ کے جا کے بیٹے کو سینے سے لگایا. کبھی سجاد کا منہ چوما، کبھی سر چوما، کبھی رخسار. سجاد اپنے آپ کو سنبھال، میں تو جی رہی ہوں نا. سجاد میں بھی تو زندہ کھڑی ہوں. سجاد اس لیے نہیں رو سکا، اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا. زینب اس لیے نہیں رو سکی، بھتیجے کو سنبھالتی رہی. تیسرا عزادار کیوں نہیں رو سکا؟ بس 1 منٹ سے پہلے ممبر خالی، اونٹ سے اتری، رک گیا تھا کہ دم لے لو، کیونکہ مسلسل رونا تو بشر کا کام ہی نہیں. پھر تمہارے دل دکھانا چاہتا ہوں. یہ تو سب جانتے ہو نا کہ ہاتھ رفع یدین پہ تھے. میں نے چاہا تھا ہر کوئی سمجھے گا، بلا تشبیہ ہاتھ یہاں پابند تھے، بلکہ اس طرح بھی نہیں تھے جس طرح میں نے رکھے ہوئے. اس طرح کلائی پہ الٹی کلائی، گردن کے پیچھے بندھی ہوئی. میری مخدومہ اب میں تیری مصیبت کیسے بیان کروں؟ اونٹ یا گھوڑے سے بندہ گرے، چوٹ ہاتھوں سے بچاتا ہے نا. جب اصغر کی ماں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہوگا، ہاتھ تو بی بی کے یہاں پابند تھے. اللہ اکبر، العظمت للہ. اللہ جانے کس انداز میں گری ہوئی حالت میں بھی زانوؤں کے بل چلتی ہوئی اپنے وارث کے لاش کے قدموں پہ آئی بلا تشبیہ. کبھی پاؤں کا یہ تلوا چوما، کبھی یہ تلوا چوما. میرے سردار، اگر زینب شام نہ جا رہی ہوتی، تیری تنہائی کی قسم میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتی. وعدہ رہا واپسی پہ ان کے ساتھ مدینے نہیں جاؤں گی. شوہر سے باتیں کر رہی تھی، بس چھوڑ دی رونے والوں میں نے مجلس. مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. ساری بیبیاں دوبارہ محملوں پہ سوار ہو گئیں. شمر حرامی نے کہا سجاد چلے قافلہ. کہا ظالم ابھی دیر ہے. کیسی دیر؟ ابھی میری اماں بابا کے لاشے پہ ہے.
یقیناً دل پھاڑ دینے والے جملے ہیں. پردے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ حرامزادہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کے جناب رباب کی طرف دوڑا. نظر پڑی شام والی بی بی کی. اونٹ کی پشت پہ مچل گئی زینب. رباب جلدی اٹھو, شمر نیزہ لے کے آ رہا ہے. اور یہ تو رونے والے جانتے ہی ہیں, بندھے ہوئے ہاتھوں والا شخص اگر الٹے منہ گرا ہوا ہو اٹھنے میں وقت لگ جاتا ہے. اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی, اس حرامی نے کندھے پہ نیزہ مارا. رباب دوبارہ حسین کے قدموں پہ گری. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ حمد, تو نے حسین کے قدموں کا دوبارہ بوسہ نصیب کیا. کے مسائی کو شرف کوئی اسم شرف ہماری علی کا بیان ہے. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسات ہماری جو ان پہ اولاد ہیں اللہ تعالیٰ